اتارنے کا. اب بتائیں ایک طرف حرم بھی ہے اور حرم کی حرمت بھی ہے, اور ایک طرف پھر خانہ کعبہ اور پھر کعبۃ اللہ کا غلاف, اور ایک طرف خانہ کعبۃ اللہ کی دیوار بھی ہے, اور وہ پردے کے ساتھ لپٹ کر اوپر چڑھ گیا ہے. گستاخ رسول وہ اتنا واجب القدر ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری میرے سامنے کھلی ہوئی ہے, سرکار نے فرمایا اقتلوہ ہے, کعبہ بھی ہے, غلاف کعبہ بھی ہے, حرم بھی ہے, فرمایا اقتلوہ. گستاخ رسول کی سزا یہ ہے کہ اس کو پردے کے اندر لپٹے ہوئے بھی قتل کر دیا جائے گا, وہاں بھی اس کا سر اتار دیا جائے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے گستاخ رسول کو مارا ہے یا غازی ملک ممتاز حسین قادری نے کسی گستاخ کو مارا ہے. یہ روایت سرکار کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے, اور یہ 1450 سال گزر گئے, اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل اور سرکار کا فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں کسی عدالت یا کسی یہاں پڑھے لکھے وہ جو اپنے آپ کو سیکولر سمجھے یا کوئی اپنے آپ کو کوئی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ سمجھے کہ شاید ہم جو بات بیان کریں گے یہ یہاں پر قانون ہے اور معاملہ عدالت کوئی قتل نہیں ہونا چاہیے, اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو عدالتیں یہ ساری رحم کاری ہمیں سنائی جاتی ہے, وہ عدالت کے اندر اس کا مقدمہ لگایا جانا چاہیے. عدالت کو چاہیے کہ وہ اس کا سزا دے, اور عدالت کو آج تک کسی عدالت نے کسی گستاخ کو سزا دیتی بھی ہے کہ جب بندہ جا کے مقدمہ پیش کر کوئی ایک کیس, یعنی 76 سال پاکستان بنے ہو گئے, ایک نہیں دو نہیں 100 دے حساب نہ لو تو انہیں مذہب دے کیس ایک فیصلہ عدالت نے آج تک نہیں کیتا, ایک فیصلہ بھی نہیں کیتا. ایک مجرم کو بھی عدالت نے آج تک سزا نہیں دیتی جے عدالت نے ٹنگیا ہونا نا کسی گستاخ نو تے کسی دی جرت نہیں تھی کہ وہ سرکار دے بارے ایک لفظ بھی کہہ سکتا ہے. فیس بک تے پیج بنا کے بینسا موچی نے پیج بنا کے وہ بندہ گل بھی بیان نہیں کر سکتا جی انہوں نے کوسا لائیاں سرکار دے بارے, خالق کائنات دے بارے تے قرآن دے بارے. پھر اینی کہ ایک دو دن دی گل ہے, 8 سال ہو گئے وہ لوگ یہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے تسی یہ بھی حیران ہے جو کہ ایک بندہ وہ سی جڑا اسلام آباد یونیورسٹی دا پروفیسر سی اور پیج چلانا سی پورا. جس ٹائم وہ دا کیس لگیا وہ چپ کر کے نہ باہر چلا گیا, حالانکہ اس وقت اسی دن نے وہ نام پا کے جج نے کیا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کیا بھی کہ اے جڑا پیج چل رہے ہیں نا ایڈمن بندہ کوئی باہر نہ جاوے ہے. ظاہر بات ہے جڑے بندے کام کر رہے ہیں انہوں نے پیچھے بڑا کفر انہوں نے سب ہے. غازی علم الدین شہید کا مقدمہ جو وہ دیکھو نا وہ زمانہ ہی انگریز دا سی نا, مسلمانوں نے اگرچہ بڑی جدوجہد کی تھی لیکن وہ زمانہ ہی انگریز دا سی. ہوں تے زمانہ انگریز دا نہیں نا, 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانت خون بہا کے جانا نذرانہ دے کے پاکستان حاصل کیتا. ہوں تے انگریز دا زمانہ نہیں, ادو بھی ملک ایتھے بڑے سنگین کے اندر سرکار دے بارے کوئی توہین میں جملے کہے, اج بھی کوئی کہے تے فرق کی رہا پھر انگریز دے زمانے دے بھی کوئی کہے تو بچ جاوے, اج بھی کوئی کہے تو بچ جاوے. سزا ادو بھی اس گستاخ نو غازی نہیں دیتی ہے, پاکستان بن گیا تے سزا ادو بھی گستاخ نو ممتاز حسین قادری نہیں دیتی. عدالت کوئی سزا نہیں, آسیہ بھی چلی گئی نہ چھوڑ گئی آرام نہ چلی. حضرت نے وہ لفظ کہے نا جڑے بندہ اپنی زبان تے نہیں لے سکتا حضور دے بارے, اور منی نہیں ایک نہیں دو نے 3 جگہ تو نے اقرار کیتا کہ میں یہ لفظ کہے حضور دے بارے. وہ لفظ ایف آئی آر میرے کو پئی ہوئی پڑھ لو. سیشن کورٹ کے اندر بھی وہ جرم ثابت ہویا, ہائی کورٹ کے اندر بھی وہ جرم ثابت ہویا, تو سپریم کورٹ نے ان کا چل جا تو چلیے تیرا تو جرم بھی کوئی نہیں ہے. سیشن کورٹ کوئی اور عدالت ہے, ہائی کورٹ کوئی اور عدالت, اوتھے کوئی اور قانون چلتا ہے, اوتھے کوئی اور مجرم ہون گے جنہاں نوں سزا ملدی. اے ساڈی سمجھو اج تک گل بار اج تک سانو سمجھ نہیں آئی کہ سیشن کورٹ کا قانون کوئی اور ہے, ہائی کورٹ کا قانون کوئی اور ہے, اور سپریم کورٹ کا قانون کوئی اور ہے. اس ہوتے تے گل نہیں ہو گئی نا, جو سپریم کورٹ نے چھڈ دے بری وہ جتھے مرضی پھر بڑے پروٹوکول دے نال اونوں ایئرپورٹ تک پہنچایا گیا. پھر ایک خصوصی طیارے کے اندر اس بی بی نوں باہر پہنچایا گیا. انٹرنیٹ استعمال کرنے والا نوجوان طبقہ اج جا کے چیک کر لے کہ وہ بی بی اوتھے باہر جا کے اسلام تے بانی اسلام او دے بارے وہ جو کچھ کہہ رہی تے کر رہی ہے نا, وہ آپ تسی جا کے ریسرچ کر لو. تے جڑے چھڈن والے نا وہ بھی دیکھ لین انہوں نے چھڈیا کیوں ہے. تے بابا جی کہندے سن جس دن آپ عدالت بیسی پھر دل تے لکھیا بھرنا, جنہاں ججے نے چھڈ دیتا, جنہاں دا قلم تے چلیا آسیہ بی بی نوں چھڈن دے واسطے.
اے دیکھو ایک پھکی جی نہ سانو سنا کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسا کریں نا آپ گستاخوں کو سزا دیں تو کوئی بھی کسی گستاخ کو نہ مارے. ہر بندہ جائے عدالت کے اندر جا کر اس کا مقدمہ پیش کرے اور عدالت اس کو سزا دے. عدالت نے سزا دینی نہیں ہے حضرت, پھر لوگوں نے تو قانون اپنے ہاتھ کے اندر لینا نا. عدالت اپنا کام کرے, وہ سزا دے. ابھی حالیہ واقعہ بلوچستان کے اندر ہوا ہے, ابھی سندھ کے اندر کیس چل رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہمارا ایک بندہ تحریک کا اس احتجاج کے اندر مارا گیا, قتل کر دیا نہیں, جس کی 22 سال سروس ہے پولیس کے اندر, قادیانی تھا اور سب انسپیکٹر کی رہا سندھ پولیس کے اندر. آپ سوچ سکتے, حالانکہ ان پر پابندی ہے, یہ کسی سرکاری پوسٹ پر جا ہی نہیں سکتے, قانون کو نہیں مانتے, آئین پاکستان کو نہیں مانتے, یہ کسی پوسٹ پر جا ہی نہیں سکتے. وہ کیسے بندہ آ گیا اور 22 سال اس نے سروس بھی کر لی اور وہ ریٹائر بھی ہو گیا. بعد کے اندر پتہ چلا کہ تو قادیانی ہے جب اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا. یہ ابھی کیس چل رہا ہے, یہ ابھی ہے, اور آپ اس کے اوپر میں وہ بات نہیں کرتا, وہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ ماورائے عدالت کسی کو قانون ہاتھ کے اندر لینے کی اجازت نہیں ہے, یہاں عدالتیں موجود ہیں. دیکھو سرکار موجود تھے, کیا حضور جب موجود ہو گئے تو عدالتیں وہاں موجود نہیں تھی؟ حالانکہ سرکار کے زمانے کے اندر جتنا عدل و انصاف ہوتا تھا, یہودی اور عیسائی کے بنا مقدمہ لے کر حضور کی بارگاہ کے آپ کی عدالت کے اندر آ جائے. ان کو پتا تھا کہ یہاں مقدمہ ہے. اور وہ مسلمان جو بظاہر مسلمان کلمہ پڑھتا تھا لیکن تھا پکا منافق, جس کا سر حضرت عمر نے اتارا تھا, اس نے فیصلہ سرکار سے کروایا تھا. جھگڑا اس کا یہودی کے ساتھ تھا اور سرکار نے جب فیصلہ کیا تو یہودی کے حق کے اندر کر دیا. تو وہ جو بظاہر مسلمان تھا وہ کہنے لگا میں یہ فیصلہ نہیں مانتا, میں عمر سے فیصلہ کرواؤں گا. وہ جو یہودی تھا اس کو پتا تھا کہ جو فیصلہ مسلمانوں کے نبی نے کیا عمر اس فیصلے کو کبھی چینج نہیں کر سکتے. اس نے کہا چلو میں چلتا ہوں. وہ عمر کی عدالت کے اندر گئے تو یہودی نے پہلے بات بیان کر دی, اس نے کہا ہم فیصلہ کروا کے ہیں تمہارے نبی سے اور آپ کے نبی نے میرے حق کے اندر فیصلہ کر دیا ہے. حضرت عمر کہنے لگے اچھا یہ بات ہے کہ فیصلہ حضور سے کروا کے اور پھر بھی ہم مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتے. فرمایا ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے تلوار لے کر آئے اور اس کو بظاہر جو کلمہ پڑھتا تھا اور کہتا تھا وہ مسلمان ہو, اس کا سر اتار دیا اور کہا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کی تلوار پہ یہی فیصلہ کر دیا. شور بن گیا مدینے کے اندر, عمر ایک مسلمان کو قتل کر دیا. سرکار نے بلا لیا اور عمر تم نے اس کو ایک مسلمان کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ کی قسم میں نے کسی مسلمان کو نہیں مارا ہے. اللہ رب العزت نے ناموس رسالت کا قانون حضرت عمر کے اس قانون کی وجہ سے جو آپ نے فیصلہ ماورائے عدالت کے, سرکار موجود تھے نا, حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کی عدالت کے اندر قاضی کے پاس لے جاتے کہ یہ وہ بندہ جس نے سرکار کا فیصلہ نہیں مانا, عدالت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. بابا جی کہتے تھے عشق اپنے فیصلے کرنے کے اندر خود بڑا مختار ہوتا ہے, وہ کسی سے مسئلہ نہیں پوچھتا ہے. عشق جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی فیصلہ کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے ابن خطل کو کہا تو کعبۃ اللہ کے پردوں کے اندر لپٹا ہوا تھا, تو فرمایا اقتلو, اس کو وہیں پر قتل کر دیا جائے. اب دیکھو ایک طرف خانہ کعبہ بھی ہے, ایک طرف خانہ کعبہ کا غلاف بھی ہے, ایک طرف حرم بھی ہے جہاں پر کسی جانور کو بھی بندہ مار نہیں سکتا. بندہ مارنا تو دور کنار رہا, جانور مارنے کی طرف کوئی بندہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ شکار ہے اس کو مار لو, یہ بھی جرم ہے. حرم کے اندر ہے, وہ اتنی پاکیزہ سرزمین ہے, گستاخ رسول کعبۃ اللہ کے پردوں کے اندر لپٹ جائے نا تو اس کو وہاں پر بھی قتل کرنا, یہ بھی اہل شریعت ہے اور رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہے. وہاں پر یہ بخاری کے اندر دوسرا واقعہ ہے جو امام بخاری رحمہ نے لکھا. کعب بن اشرف یہودی بڑا مالدار تھا اور اتنا اسلام دشمن تھا, اس نے لوگوں کو نعوذ باللہ سرکار کے قتل پر اس نے ابھارا. ہر وقت وہ یہ سازش کرتا تھا, حضور علیہ السلام کے قتل پر وہ ابھارتا تھا مسلمانوں کو. وہ کہتا تھا نہ یہ رہیں گے بانی اسلام اور نہ یہ اسلام پھیلے گا. اتنا وہ سخت قسم دشمن تھا. امام بخاری رحمہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر لکھا ہمارے موقع مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون بندہ ہے کہ جو کعب بن اشرف کو قتل کر کے آئے گا, قد آذ اللہ و رسولہ, سرکار نے فرمایا اس نے اللہ کو اور رسول کو تکلیف دی ہے. یہ دیکھو یہ الفاظ سرکار کے ہیں کہ فرمایا آذ اللہ, اس نے اللہ کو تکلیف دی. حالانکہ وہ سرکار کے بارے میں حجب کرتا تھا, جو سرکار کی شان کے اندر توہین کرتا ہے. قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. جس نے اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائی اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے, آخرت میں بھی اللہ
اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا. لعنتی تو وہ ہے جو اس کے ساتھ ہوگا وہ ہوگا، لیکن آخرت کا عذاب اس کے لیے بڑا دردناک ہے جو خالق کائنات نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. قرآن نے بھی کہا ہے جو رسول اللہ کے بارے میں نازل الفاظ گئے تو اس نے سرکار کی توہین نہیں کی، آز اللہ، اس نے اللہ کو بھی ایذا پہنچائی کہ اس نے سرکار کے بارے میں یہ جملے کہے. یہ سوچ سکتے ہو کہ بندہ کتنا بڑا مجرم ہوتا ہے جو سرکار کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتا ہے. یہ بات قطعاً کسی صورت برداشت نہیں ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی طرح بھی نازیبا الفاظ کہے. یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا، قاضی ایاز مالکی، آپ نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی نے کہا نا کہ حضور کے کپڑے گندے ہیں فقط کافر، تو کافر ہو جائے گا. یہاں تک لکھا. یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ہے. ایک لفظ بھی یہاں پر بولنا ہو تو سوچ کر بولنا پڑے گا. کسی کی نیت توہین امیز ہو، کسی نے جملہ لکھا پڑھا بولا کسی طرح سے بھی اس سے توہین کا پہلو نکلتا ہوا فقط کافر، وہ کافر ہو جائے گا. کسی طرح سے بھی اس کے جملوں سے، میں کہتا ہوں یہاں تو صریح الفاظ کہیں گے نا، اور یہاں پر تو صریح سرکار کے بارے میں وہ تو الفاظ ہم کہہ ہی نہیں سکتے جو انہوں نے کہے. اتنا بڑا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی ہماری عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی کہ جاؤ تم جا سکتے ہو یہاں پر. یہ کعب بن اشرف یہودی تھا، اس نے ظاہر بات ہے سرکار کے بارے میں ہر وقت نازیبا الفاظ کہتا تھا. تو سرکار نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر اتار کر لائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، اب حدیث لمبی ہے وقت تھوڑا ہے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حضور میں سر اتار کر لاؤں گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو ذمہ داری بھاری ہے، یہ تم کیا کرو یہ یہاں مجمع کے اندر ہے. تو فرمایا حضور میں آپ مجھے اجازت دے دے تھوڑی سی کہ میں اس سے بات کرنے کے اندر اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو اسلام کی روح سے اگر وہ نہ بھی ٹھیک ہو تو آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں، سر اتار کر لانا اس کا میرا کام ہے. یہ الفاظ بخاری کے اندر موجود ہے. انہوں نے جب سرکار سے اجازت لے لی نا، ظاہر بات ہے وہ ایک سردار تھا، مالدار تھا، اس کے چوکیدار تھے. جب وہ حضور کے بارے میں بات کیا تھا تو اس کو پتا تو تھا کہ میں جو بات کہتا ہوں تو چھوڑے گے نہیں مسلمان مجھے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجازت لے لی سرکار سے کہ میں اگر کوئی اس سے بات کرتے وقت کوئی بات میرے سے اوپر نیچے ہو جائے تو آپ مجھے اجازت دے دیں. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک. امام بخاری نے کہا کہ کعب بن اشرف اپنے گھر کے اوپر والے چھت پر تھا تو محمد بن مسلمہ گئے تو اس کو جا کر کہا کہ یار جب سے ہم نے اسلام قبول کیا یہ دیکھو کہ ہم تو غربت کے اندر چلے گئے، حالات بڑے. وہ پہلے سرکار سے پوچھ کر آ گئے تھے. یہ تو وہ تانا دیتے تھے یہودیوں کو کہ تم نے اسلام قبول کیا تو اسلام نے تمہیں دیا کیا، نہ تمہارے بدن پر کپڑے ہیں. وہ کہتے تھے ننگے بدن ننگے کپڑے تم آ گئے ہو. جب صحابہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے وہ کہتے تھے جاؤ واپس چلے جاؤ، پورے سال کا راشن لے جاؤ، اگلا سال آئے گا پھر پیسے بھی دے دیں گے، کپڑے بھی دے دیں گے، جب واپس چلے جاؤ، لڑائی نہ کرو، اسلام نے تمہیں دیا کیا، تمہارے بدن پر تو کپڑے بھی نہیں. یہ تانا دیتے تھے ویسے بھی ان. لیکن قربان جائے صحابہ کرام علیہ. کبھی بابا جی کہتے تھے فتح مکہ تک تو صحابہ نے پیٹ بھر کر کھجوریں بھی نہیں کھائی، حالانکہ جو وہاں پر لائے یعنی آپ دیکھو نا حج عمرہ کرنے کے لیے جو جاتا ہے کھجوریں لے آتا ہے، کبھی کھجوریں وہاں پر یعنی جو جہاں پر بے حساب کھجوریں ہوتی تھی. بابا جی فرماتے تھے کہ پیٹ بھر کر کھجوریں صحابہ نے فتح مکہ ہوتے تک، اس کے بعد تو سرکار کی سنت سے پڑھنا فرما کر دے پیٹ بھر کر صحابہ نے کھجوریں بھی نہ کھائی ہیں. اور فرمایا اتنی بڑی بڑی ہستیاں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جب گئے تو جسم پر ایک چادر تھی، پاؤں پر گھاس ڈال کر ہے وہ آپ کو ہے حضرت عمر بن عبد اتنی عمدہ خوشبو لگاتے تھے، جس جگہ سے گزر کر جاتے تھے لوگ کہتے تھے وہ عمر گزر کر گیا. وہ بھی جب گئے تو ایک چادر تھی، وہ ایک چادر کے اندر حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا، ایک چادر کے اندر اتنا اسلام وہ تانا دیتے تھے. وہ محمد بن مسلمہ نے اس کو کہا کہ وہ دیکھو نا یار ہمارے حالات، ہم نے تم اس طرح کرو مجھے تھوڑی سی گندم دے دو تو یہ کسی کو بتانا نہ، اگر لوگ مجھے تانا کریں گے کہ دیکھو ہے مسلمان اور ایک یہودی سے ادھار گندم لے کر آ گیا ہے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ اپنے نظریے کے اندر تھا. اس نے کہا چلو یہ میرے پاس آیا تو میں لالچ دوں گا اس کو، ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی اسلام سے تھا. تو محمد بن مسلمہ نے کہا یار میں نا دن کے وقت نہیں آ سکتا تمہارے پاس گندم لینے کے لیے، وہ مجھے کسی نے آتے جاتے دیکھا نا تو وہ مجھے تانا دیں گے کہ ہے مسلمان اور ایک یہودی کے دروازے پر چلا گیا، میں رات کو آؤں گا گندم لینے کے لیے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے رات کو تم آ جانا، اندھیرے کے اندر لے جانا. اس نے ضمانت مانگی، آپ نے کہا چلو ٹھیک. رات کا پچھلا پہر ہوا نا تو حضرت محمد بن مسلمہ گئے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹایا نا تو اوپر سے اس نے آواز دی. اس نے کہا کون؟ تو آپ نے آواز دی ہے. تو اس نے کہا ٹھہرو میں نیچے آتا ہوں. تو آپ کی بیوی بڑی دانا تھی. اس نے کہا نیچے نہ جاؤ. اس نے کہا کیا بات ہے؟
اس نے کہا پیچھے میرا دوست آیا. اس نے کہا نہیں, اگرچہ آپ نے بڑے نرم لہجے کے اندر اس سے بات کی تھی جیسے آپ سرکار سے اجازت لے کر آگے تھے, مگر نہ گستاخ رسول کے بارے میں نرم لہجہ استعمال کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے جب بات کی نا تو آپ بڑے نرم لہجے کے اندر بات کر رہے تھے. جب نیچے آنے لگے تو اس کی بیوی بڑی دانا تھی, اس نے کہا کہ نہ جاؤ. اس نے کہا نہیں نیچے میرا دوست ہے. اس نے کہا نہ جاؤ نیچے, اس بندے کی آواز سے بھی مجھے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے. بابا جی کہتے سن بندہ جو گستاخ رسول کے بارے گل کرے نا وہ لہجہ انج ہونا چاہیے, وہ چہرے کی سرمٹا بھی دسنا ہے کہ کسی گستاخ کے بارے گل کرے. اگرچہ آپ نے محبت اور پیار اور وہ اس انداز سے بات کی, لیکن پھر بھی اس کی بیوی کہتی تھی نہ جاؤ. اس کی آواز سے, اس لہجے کے اندر بھی مجھے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب وہ نیچے آیا تو آپ نے کہا لگتا ہے تم نے بڑی عمدہ خوشبو لگائی. اس نے کہا ہاں, جتنی خوشبو میں عمدہ لگاتا ہوں کوئی بھی نہیں لگاتا. اس نے کہا تمہارا مجھے سنگاؤ نا کون سی خوشبو لگا. اس نے آگے سر کیا تو وہ جو خنجر محمد بن مسلمہ نے وہ کعب بن اشرف کے لیے رکھا تھا نا, وہی خنجر علم شہید کو وراثت کے اندر دے کر گئے تھے. ایسے کر کے نکالا, سر پورا کاٹا, اور کاٹ کر نا صبح فجر کی نماز کے اندر لا کر سرکار کے قدموں کے اندر اس کا سر رکھا. فرمایا سرکار اپنا کیا وعدہ محمد بن مسلمہ پورا کر کے آ گیا. دیکھو سرکار موجود ہے, عدالت بھی موجود ہے, اس کا کیس نہیں لگایا گیا. ماں برائے عدالت, سرکار نے حکم دیا خود, اور سر کاٹ کر لا کر ہے, سردار ہے اپنے قبیلے کا, سرکار کے قدموں کے اندر رکھا گیا. یہ دیکھو یہ بخاری ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ علم الدین شہید نے ماں برائے عدالت مارا ہے, یہ غازی ملک ممتاز حسین قادری نے ماں برائے عدالت مارا ہے. آپ عدالت کام کرو تو کوئی بھی ماں برائے عدالت نہ مارے. مسلمانوں یہ وہ وراثتاً ہے. اور بابا جی کہا کرتے تھے ہم نے علم الدین شہید کو اندر دفن کیا ہے, جو خنجر محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کی گردن کاٹی تھی نا, وہ وراثتاً علم الدین کے شہید کے پاس آیا, اور علم الدین شہید ہم نے دفن کیا. خنجر وراثتاً ہمارے پاس موجود ہے. پھر کس نے سرکار کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے نا تو وہی حشر کہیں گے جو ممتاز قادری نے سلمان تحسین کا حشر کیا تھا. اور یہ خنجر وراثتاً غازی تنویر حسین قادری, آپ نے ابھی اس ٹائم اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اندر 27 سال کی سزا سن کر رسول اللہ کا غلام, رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دے کر وہاں پر اس ٹائم جیل کاٹ رہا ہے. جیل کاٹ رہا ہے وہ. پہلے ان کو 300 منٹ ملتے تھے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے. جب استاد حیات تھے نا غازی تنویر حسین قادری, استادوں کو فون کرتے تھے. انگریزوں کو پتہ چلا کہ یہ اس بابے سے باتیں کرتے, انہوں نے پابندی رکھا تھا. خدا یہ آن ریکارڈ بات ہے, میں ثبوت پیش کر سکتا. انہوں نے کہا اس کو منٹ شنٹ نہ دو. اس نے کہا یہ تو اس بابے سے بات کرتا جو بولتا پاکستان کے اندر ٹانگیں ہماری وہاں کفر کی ٹانگیں ہوتی ہیں. اور پابندی سے مندر پھر آپ خط لکھتے تھے بابا جی کو. بابا جی کے پاس آپ کے خط بھی موجود تھے. غازی تنویر حسین قادری نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اندر ایک قادیانی کو مارا جو روزانہ وہاں پر انٹرنیٹ پر پوسٹ لگاتا تھا اور کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے, میرے پاس فرشتے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. لوگوں نے اس کو بڑا سمجھایا کہ یہ کام نہ کریں. وہ فرماتا تھا وہ کسی اور شہر میں رہتا ہے, میں کسی اور شہر کے اندر رہتا تھا. جب اس کو میں نے دیکھا نا کہ یہ حرکت کرتا ہے, لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ یہ کام نہ کر, لیکن وہ باز نہ آیا. فرماتا کہ میں ارادہ اپنے گھر سے نکلا, مجھے اس کی دکان کا نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر رہتا ہے. میں وہاں پر آیا, میں نے اپنی گاڑی کو پارک کیا. وہ الفاظ جو غازی تنویر حسین قادری نے بابا جی کو خط کے اندر لکھے نا, وہ فرمان لگا جب میں نے گاڑی پارک کی نا مجھے اس کی دکان کا پتہ نہیں تھا وہ رہتا کہاں پر ہے. اس لیے کہ وہ خنجر ہیں جو محمد بن مسلمہ کا وراثتاً ہمیں ملا تھا نا, جو علم الدین شہید نے بھی استعمال کیا, اور وراثتاً میرے پاس تھا, وہ خنجر بھی میرے پاس موجود تھا. دکان کا مجھے پتہ نہیں تھا. گاڑی سے نکلا تو فرمایا ایک بادل میرے سر پر سایہ کر کے مجھے اس گستاخ کی دکان پر لے گیا. جب میں نے اس کو باہر نکالا نا, میں کہا پتر آ جا. جب میں خنجر کٹیا نا تو کہتا انہوں نے کہا روزانہ تیرے کو جبرائیل آندے سامنے, آج نہیں انہوں نے آپ دسے آگے محمد عربی کا غلام آج ادھر سر کٹنے واسطے آ. وہ 4 بندے, وہ ویڈیو بھی موجود ہے, وہ 4 بندے چھڑانے والے سن, لیکن آپ نے چھڈیا نہ. پھر جدو گستاخ کسی غلام دے ہاتھ چڑھ گئے تھے, پھر ساری گل جس مقصد کے واسطے آیا ہے کبت پیچھے پھر وہ خنجر نہ وراثتاً غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے کول موجود تھی.